جب میں گھر پہنچی تو پریشان اور سہمی ہوئی تھی، کیونکہ بابر نے اظہار محبت کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ رہنا اس کو امید دلانا تھا، اور اس کو چھوڑ دینے سے اس کی کیا حالت ہوگی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ پریشان تھی، اور پریشانی میں پھر عاطف کی یاد آ گئی، اور پھر اسی وقت عاطف کا فون آ گیا۔ بولا، اتنے دن ہو گئے ہیں غازیہ، نہ ملی ہو نہ فون کیا ہے۔ میں کچھ اسٹڈیز میں بزی تھی عاطف، جس روز تم فری ہو گھر آ جاؤ، بھائی بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا۔ پھر میں نے زیادہ بات نہیں کی اس سے، فون بند کر دیا، مگر دل بے چین تھا۔ کیوں فون جلدی بند کر دیا؟ کیا بابر کی وجہ سے کیا میں نے؟ تبھی سوچا کہ بابر کو تو ابھی ٹھیک سے جانتی تک نہیں ہوں۔ عاطف بچپن کا دوست ہے، ان لوگوں کو ہمارے گھر والے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پسند کرتے ہیں۔ میرے لیے عاطف ہی بہتر رہے گا۔ مجھے بابر سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنا ارادہ ظاہر کر چکا ہے۔ اگلے روز جب میں یونیورسٹی آئی تو وہ میرا ویٹ کر رہا تھا۔ عاطف کی وجہ سے میں اس سے دور رہنا چاہتی تھی، مگر خیال آیا کہ ایک بار بات کر کے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے، ورنہ جھوٹی آس میں رہے گا وہ۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بہت ہی اچھا، سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اگر میرے دل میں پہلے سے عاطف کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور بابر کو زندگی کا حصہ بنا لیتی۔ اب مجھے اس سے یہ کہنا پڑا، بابر، تم جو سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہ ہم دونوں الگ رہیں؟ وہ بولا، جیسے تمہاری مرضی، میں زبردستی تو تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتی تو مجھ سے بات نہ کرتی، یہ تمہارا حق تھا۔ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا، لیکن تم نے بات کی اور میری مراد بھر آئی۔ اب تم چاہو تو مجھ سے ملو، چاہو تو نہ ملو۔ میرے دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو تم بھی نہیں چھین سکتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل ایک بار پھر سے موم ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بابر سے ملوں گی، بات بھی کروں گی۔ جب ایگزامس ہوں گے تو ہمارا ملنا جلنا خود ہی کم ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا اور ہم اکٹھے ہوتے، بات کرتے، یوں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ میرے دل میں بنتی گئی، اور بابر مجھے اچھا لگنے لگا۔ پر میرے ذہن میں سے عاطف کا خیال بھی نہیں گیا۔ اب میں ذہنی طور پر 2 کشتیوں میں سوار تھی، اپنے انجام سے بے خبر تھی۔ ایک دن عاطف گھر آیا تو اس نے بھی یہی بات کی کہ غازیہ، تمہارے امتحان ہو جائیں تو امی تمہارے بھائی سے رشتہ مانگیں گی۔ امید ہے کہ تمہاری بہنیں اور بھائی انکار نہیں کریں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی۔ اس نے میری پریشانی بھانپ لی اور پوچھا، سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ تم میری بات سن کر خوش ہونے کی جگہ پریشان ہو گئی ہو۔ میں نے ٹالنا چاہا، مگر وہ نہیں ٹلا، بلکہ قسم دی کہ سچ بتا دو، ورنہ میں بھی پریشان رہوں گا اور آئندہ تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ اس پر پھر مجھے بتانا ہی پڑا کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے جس کا نام بابر ہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے بات نہ کروں۔ عاطف نے کہا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ تو پھر ایسا کرو کہ اگر وہ اچھا لگتا ہے تو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا، عاطف، اگر اس کے لیے میرے دل میں ایسی بات ہوتی تو میں اس کو اپنا لیتی اور تم سے بات نہ کرتی۔ وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر اس کو میں پسند ہوں تو یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے دل پر اس کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی کے دل پر میرا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو بات کیوں کی؟ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے بات کر لی تھی، مگر اب نہیں کروں گی، وعدہ رہا۔ وہ کہنے لگا، آج اچھی طرح فیصلہ کر لو، تم نے کس سے تعلق رکھنا ہے اور کس سے نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی سے تعلق رکھو اور مجھے چھوڑ دو،
وہ تمہارا یونیورسٹی فیلو ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے عاطف کو نہیں، کسی بڑے خزانے کو کھو دیا ہو۔ میں رونے لگی اور تبھی عاطف کو اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اس سے معافی بھی مانگی اور بابر سے نہ ملنے کا وعدہ بھی کیا۔ عاطف نرم پڑ گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، میں واقعی تم سے پیار کرتا ہوں اور میری ماں برسوں سے تمہیں اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی ہیں، اور یہی تمہاری مرحومہ ماں کی بھی خواہش تھی، اور مجھے تو آنٹی کی آرزو کا پاس ہے۔ وہ میری امی کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں ہفتہ بھر یونیورسٹی نہ گئی کہ جاؤں گی تو بابر سے سامنا ہوگا، وہ میری طرف بڑھے گا، مجھ سے بات کرے گا۔ میں اچانک کیسے اسے یہ دھچکا لگاؤں کہ مجھ سے بات مت کرو۔ اسی سوچ میں تھی کہ بابر کا فون آ گیا۔ کہنے لگا کیوں نہیں آ رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ میرا تو ایک دن بھی تمہارے بغیر نہیں گزرتا، ہر طرف تم ہی تم نظر آتی ہو۔ اب میں ایک روز بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نہیں آؤ گی تو میں خود تمہارے گھر چلاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سن ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرف میں نے عاطف سے شادی کا وعدہ کر لیا اور وہ بھی سنجیدہ ہے۔ اس کے اور میرے گھر والے ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں، اور ادھر اس دیوانے کا یہ حال ہے کہ میرے گھر آنا چاہتا ہے۔ میں ایک کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اب میں دونوں کا ہی سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے دونوں سے رابطہ نہ کیا تو عاطف میرے گھر آ گیا اور شکوے کرنے لگا کہ میں عاطف سے بات کیوں نہیں کرتی، اس کو فون بھی نہیں کر رہی۔ یہ باتیں میرے بھائی نے سن لی، اس کو برا لگا۔ اس نے عاطف کی بہن کو فون کر کے کہا شادی ایک الگ مسئلہ ہے، مگر شادی سے پہلے اس طرح گھر آ کر میری بہن سے تمہارا بھائی بے تکلف ہو ہمیں پسند نہیں، یہ اچھی بات نہیں، تم اس کو سمجھاؤ ورنہ اس کو اپنی بہن کا رشتہ نہیں دیں گے۔ اس پر عاطف کی بہن بولی بھائی یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کی منگنی کر دیں، پھر جب غازیہ کے فائنل ایگزامز ہوں گے تو اس کے بعد ہم شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ میرے بھائی نے ان کو جواب دیا تمہارا بھائی کچھ نہیں کرتا، جب تک وہ کماتا نہیں شادی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں عاطف کو سمجھاؤں گی کہ وہ کچھ کام کرے۔ رقیہ نے یہ جواب دیا۔ انہی دنوں میری بڑی باجی آئی، میری بڑی بہن جن کا نام آسماں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ غازیہ بہتر ہے فی الحال تم عاطف سے رابطہ نہ رکھو، کیونکہ کوئی بھائی ایسے لڑکے سے اپنی بہن کا رشتہ نہیں کریں گے جس کا کوئی کریئر ہی نہ ہو۔ رات کو میں نے فون کر کے عاطف کو یہ ساری باتیں بتائی۔ وہ بولا کیا کمی ہے ہم لوگوں میں، خوشحال اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب وقت آئے گا میں کمانے بھی لگوں گا۔ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے تمہارے بھائی کو مجھ سے، آخر ایسا کیوں سوچتا ہے؟ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بہتر ہے کہ تم اپنی بہنوں سے بات کرو، اگر وہ راضی ہوں تو ہم منگنی کر لیتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے عاطف، بھائی کی مرضی کے بغیر ہماری منگنی نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوس ہو کر بولا غازیہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، یہ دنیا ہمیں اکٹھا جینے نہیں دے گی، نہ اکٹھا مرنے دے گی۔ میں نے کہا یہی پیار کا دستور ہے، تم کچھ بن کر عزت سے میرا ہاتھ مانگو گے تبھی ہمیں سچی خوشیاں مل سکیں گی۔ اپنا وقت ضائع مت کرو، کچھ کام کرنے کی سوچو۔ عاطف نے بھی بی ایس کیا تھا، اس کو اچھی نوکری نہیں ملی تو وہ خاموش رہا، لیکن اب وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ جاب کی سرچ میں نکلا۔ جب کہیں بات نہ بنی تب اس نے باہر جانے کا سوچا کہ وہاں جا کر کچھ کما لوں۔ وہ سعودی عربیہ چلا گیا کیونکہ اس کے بڑے بھائی بھی وہیں تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دن میں اداس رہی، پھر اس کا خیال بھلا کر میں بابر سے پہلے کی طرح ملنے اور بات کرنے لگی۔ وہ کہتا تھا غازیہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزاروں۔ وہ ایسی لچھے دار باتیں کرتا تھا کہ میں اس کی باتوں کی سحر میں کھو جاتی تھی۔ میں بابر کے خاندان کے بارے میں تو نہیں جانتی تھی، عاطف کی طرف سے دل مطمئن تھا کہ وہ اچھے خاندان سے ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن اب معاملہ صرف عاطف کی وجہ سے الجھ گیا تھا۔ وہ فورن کنٹری شفٹ ہو گیا تھا، اس کے جانے کی وجہ سے میرا دھیان اس سے ہٹ گیا۔ میں ایک بار پھر بابر کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔
کہ شاید یہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ بابر سے کہوں گی، اگر تم واقعی مجھ سے شادی کے لیے سیریس ہو تو اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو۔ میں نے جب اس سے یہ بات کی تو وہ بولا، آج تم مجھے یونیورسٹی سے باہر ملو، میں تمہیں کچھ سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چھٹی کے بعد باہر چلی گئی۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں ہم نے کھانا کھایا، اور پھر اس نے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا جس میں رنگ تھی۔ اس نے مجھے رنگ پہنا دی۔ اس نے ایک اور باکس نکالا جس میں نیکلس اور بریسلیٹ بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنی قیمتی تحفے کیوں لائے ہو؟ کہا کہ میری خوشی ہے۔ پھر نیکلس پہننے پر اصرار کیا تو میں نے پہن لیا۔ ایگزامس ختم ہو گئے تو ہم نے یونیورسٹی کو حیدرآباد کہا۔ پھر کافی دنوں تک میرا بابر سے ملنا نہ ہو سکا۔ انہی دنوں عاطف کی امی ہمارے گھر آئی اور میرا رشتہ باقاعدہ طور پر مانگ لیا، کیونکہ اب عاطف سعودی عربیہ میں بہت اچھا کما رہا تھا۔ اس نے میرے بھائی کی شرط پوری کر دی تھی۔ گھر والے میری عاطف سے جلد شادی کرانا چاہ رہے تھے، اور میں ابھی تک اس الجھن میں تھی کہ کیا فیصلہ کروں۔ بابر کا فون آیا، کہنے لگا کہ فون کیوں نہیں کرتی ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے بات کروں پر تم بات نہیں کرتی۔ تمہیں گفٹ کیسے لگے تھے؟ میں نے کہا کہ میں روز ان کو دیکھتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں، مگر بابر ایک بات تمہیں بتانی ہے، وہ یہ کہ کہیں یہ گفٹ مجھے واپس نہ کرنے پڑیں۔ ابھی یہ بات میں کر رہی تھی کہ بھائی آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز یونیورسٹی گئی، بابر بھی آیا تھا۔ کہنے لگا، چلو ہم ریسٹورنٹ چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس بات پر میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس کو کہا، بابر میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ تب میں نے کہا کہ مجھے اپنے دوستوں کو بتانے دو، کیونکہ ہم نے ساتھ واپس جانا تھا، اب وہ میرا انتظار کریں گی۔ میں نے نشیمہ سے کہا کہ میں بابر کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گا، تم لوگ چلی جانا اور میرا انتظار مت کرنا۔ ہم ریسٹورنٹ کے کھانا کھایا، اتنے میں میرے موبائل پر میسج آ گیا جو بابر کے نمبر سے ہی کچھ دن پہلے بھیجا گیا تھا۔ میں نے اسے اس کے سامنے پڑھا۔ لکھا تھا، بابر آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور آپ بعد میں بہت پچھتائیں گی۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں نے اپنا موبائل بابر کی طرف بڑھا دیا۔ جب بابر نے میسج پڑھا تو سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے فون سے آیا ہے، کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکا۔ میں نے کہا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید آپ نے خود کیا ہے تاکہ میرا ری ایکشن دیکھ سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے شرارت کی ہو، اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سچ ہو۔ اس پر اس نے یہ کہا کہ تمہاری تیسری بات ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایسے چپ تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہو چکی تھی۔ تبھی میں حیران تھی کہ میں نے اس میسج کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ بابر نے کیوں اس قدر منہ بنا لیا ہے؟ اس ملاقات کے بعد 10 روز تک بابر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ہی فون کیا تو اس کے دوست نے ریسیو کیا اور بتایا کہ یہ اس کا فون ہے، بابر نے مانگا ہوا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ میسج اسی نے کیا تھا۔ بابر ملتان چلا گیا ہے کیونکہ اس کا بیٹا ہوا ہے، اس کی وائف ہاسپٹل میں ہے۔ میرا فون گھر ساتھ نہیں لے کر جا سکتا تھا، اسی لیے مجھے واپس کر گیا۔ تبھی میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک بار اس سے رابطہ ہو جائے تاکہ میں اس کو یہ کہہ سکوں کہ بابر تم نے جو بھی کیا بہت برا کیا، ایسا دھوکہ کسی اور سے پھر مت کرنا ورنہ اپنے رب کو ناراض کر لو گے، کیونکہ دھوکہ دہی اللہ کو پسند نہیں۔ انہی دنوں عاطف سعودی عربیہ سے آ گیا، اس کے بھائی بھی ساتھ آئے تھے، انہوں نے منگنی کی رسم کرنی تھی، وہ ہو گئی۔ اس کے ہفتے بعد ہماری شادی ہو گئی کیونکہ عاطف کو جلدی واپس جانا تھا، چھٹی کم تھی۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ خوش تو میں بھی تھی لیکن دل میں شرمندہ بھی تھی، اور خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ مجھے کس گڑھے میں گرنے سے بال بال بچا لیا میرے خدا نے۔ اگر بابر کا دوست بروقت مجھے خبر نہ دیتا تو یقیناً میں عاطف کے بجائے بابر کے حق میں فیصلہ کرتی۔
اور اس کے بعد عاطف کو کھو کر ایک شادی شدہ مرد کے چنگل میں پھنس جاتی، ساری عمر پچھتاتی رہتی۔ یوں شادی شدہ مرد لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، ان کا خود تو کچھ نہیں بگڑتا مگر لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ عاطف مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے خدا نے اس کو وہ دے دیا جو اس نے چاہا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ ہر لڑکی کو ایسی غلطیوں سے بچائے جو میں کرنے والی تھی۔